अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट GM चौधरी। यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्किल्स 7 और 6 से आप लोगों से मुखातब हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से हैं वो जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अनाउंसमेंट के हवाले से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं और हर इदारे में नई आने वाली वीडियो पर मैं लाजमी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो मेरे भाई जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मौसूल हो सके और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे भाइयों, आज इसी तरह की मैं ज़बरदस्त किस्म की जॉब के हवाले से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और वो है जॉब टेक्निकल कैडेट कोर्स 2023 पाकिस्तान आर्मी में। जो मेरे भाई जो बच्चे अभी इंटर पास कर चुके हैं, जो इस इंतज़ार में थे कि हम लोग पाक आर्मी को ज्वाइन करें, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मेरे बच्चे जो इंटर पास करके बैठे हुए हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की, यानी इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग में जिन्होंने FSC पास की है या कंप्यूटर साइंस में FSC की है, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप लोग इसमें अप्लाई करें और अपने शानदार कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान आर्मी में एज आ इंजीनियर और साथ साथ ऑफिसर रैंक एज आ कैप्टन के तौर पर आप लोग सर्व करें पाकिस्तान आर्मी इंजीनियरिंग कोर के अंदर। तो मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मैं आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ आखिर तक वीडियो में रहना है। इसमें मुकम्मल मैंने आप लोगों को आगाही दी है ताकि मेरे छोटे बच्चे जो इंटर पास कर चुके हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई मसला ना हो, वो आराम से इसमें अप्लाई कर लें इसके तरीक़ेकार को जानते हुए। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। मैं आप लोगों को तफसीली बताता हूँ, तफसीली आगाह करता हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर इसके लिए जॉब्स हैं और वो टेक्निकल कैडेट के। तो चलते हैं हम मज़ीद तफसील की जानिब। मेरे बच्चों जो इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए तफसील है टेक्निकल कैडेट कोर्स TCC। पाक फ़ौज में इंजीनियर्स की शमूलियत के लिए बहुत से तलबा ऐसे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ फ़नी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग का इंतखाब किया। पाकिस्तान में जहां पर हर कोई पाक फ़ौज में शामिल होना पसंद करता है, इसलिए वहां एक कोर्स है जिसके ज़रिए तलबा अपने आप को इंजीनियरिंग को कमीशन ऑफिसर्स के तौर पर मुतारफ़ करवा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम टेक्निकल कैडेट कोर्स के ज़रिए इंजीनियर के तौर पर पाक फ़ौज में शमूलियत के लिए तमाम तरीक़ाकार, अहलियत के मयार और इंतखाब के अमल के बारे में तफसीलात बताते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये आप लोगों के लिए है, इसको आप गौर से सुनते जाएं। इसमें आखिर तक, एंड तक आप लोगों के लिए तरीक़ाकार बताया गया है, आप इसको एंड तक लाजमी देखें। टेक्निकल कैडेट कोर्स रजिस्ट्रेशन और टेस्ट की तारीख। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 23 फरवरी 2023 से 4 अप्रैल 2023 तक है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करें 23 फरवरी से 4 अप्रैल 2023 तक। टेस्ट शुरू होने की तारीख 4 अप्रैल 2023 के बाद है। टेक्निकल कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? तालिब इल्मों के लिए टेक्निकल कैडेट कोर्स के ज़रिए पाक फ़ौज में शमूलियत के लिए मतलूबा तालीम दर्ज झील है। हम तालीम के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ में FSC कर रखी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या इनमें एक मजमून अख्तियारी हो। कंप्यूटर साइंस में ICCS करने वाले तलबा को भी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त है। मतलूबा मेयार 65% नंबर हैं।
اے لیول یا او لیول پاس کرنے والے طلبہ بھی پاک آرمی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین IBCC سے سرٹیفکیٹ لکھنا ہوگا۔ وہ میرے بچے، وہ طالب علم جنہوں نے اے لیول یا او لیول کیا ہے، ان کو انٹرمیڈیٹ بورڈ سے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، وہ بھی اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے FSC پارٹ 1 پاس کیا ہے، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا 2 ہو اور پارٹ 1-2 کا امتحان بھی دینا ہو، تو وہ بھی پاک آرمی میں انجینئرنگ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہیں صرف ہیڈ آفس انسٹیٹیوٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے ہوپ HOD کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے HOD سے ہوپ سرٹیفکیٹ لے کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں۔ نوٹ: ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے ذریعے صرف مرد ہی پاک آرمی میں شمولیت کے اہل ہیں، خواتین کے لیے کوئی نشستیں نہیں ہیں۔ اس میں صرف اور صرف میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیل کے لیے یہ کورس نہیں ہے۔ TCC ٹیکنیکل کورس کیڈٹ کورس کے لیے اہلیت کا معیار: بہترین افراد کے انتخاب کے لیے پاک آرمی کی انتظامیہ نے طلبہ کے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ اس معیار پر پورا اترنے والے طلبہ کو ہی پاک آرمی میں داخلہ ملے گا۔ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے ذریعے انجینئر بننے کے لیے اہلیت کا معیار درج ذیل ہے۔ طلبہ کے پاس پاکستانی شہریت کا ہونا ضروری ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ڈومیسائل ہولڈرز بھی اہل ہیں۔ دوہری شہریت رکھنے والے شخص کو پاک فوج میں شمولیت کے لیے پاکستان کے علاوہ دیگر قومیتوں سے دستبردار ہونا ہوگا۔ اس پوسٹ کے لیے صرف غیر شادی شدہ مرد ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ طالب علم کے پاس FSC پری انجینئرنگ کی ڈگری 65% نمبروں کے ساتھ ہونی چاہیے اور لازمی مضامین ریاضی، فزکس، انگریزی اور کیمسٹری۔ ICS پاس کرنے والے طلبہ کو بھی صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پوزیشن پر اجازت ہے۔ اے لیول یا او لیول پاس کرنے والے طلبہ بھی پاک آرمی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین IBCC سے سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ وہ طلبہ جنہوں نے FSC پارٹ 1 پاس کیا ہے اور پارٹ 2 کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں یا پارٹ 2 کا امتحان بھی دینا ہے، تو وہ بھی پاک آرمی میں انجینئرنگ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہیں صرف ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ HOD سے ہوپ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ امیدوار کی عمر کم از کم 17 سال اور زیادہ سے زیادہ 21 سال ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ عمر والے اپلائی نہیں کر سکتے۔ امیدوار کا قد 5 فٹ اور 4 انچ ہونا ضروری ہے۔ وزن باڈی ماس کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے طالب علموں، مزید تفصیل آپ کو بتاتا چلوں۔ انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ انتخاب کا طریقہ کار: سب سے پہلے تحریری ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا، پھر ابتدائی طبی ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد ISSB، پھر تعلیمی تربیت، فوجی تربیت۔ یہ مکمل اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم مزید تفصیل اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تحریری ٹیسٹ: طلبہ کو تحریری امتحان دینا ہوگا جو فزکس، انگلش، ریاضی، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس صرف ICS طلبہ کے لیے مضامین سے متعدد انتخابی سوالات MCQs پر مبنی ہوگا۔ کچھ ذہانت کے ٹیسٹ بھی ہوں گے جس میں طلبہ سے زبانی اور غیر زبانی سوالات پوچھے جائیں گے۔ جو امیدوار یہ امتحان پاس کریں گے انہیں جسمانی ٹیسٹ کے لیے قریبی AS&RC مراکز پر جانا ہوگا۔ جسمانی ٹیسٹ کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ جسمانی ٹیسٹ امیدوار کو قابل ہونا چاہیے۔ نمبر 1، 2 منٹ میں 15 سیٹ اپ کرنے ہیں، یہ ریپیٹیشن ہے۔ نمبر 2، 8.5 منٹ میں 1.6 کلومیٹر دوڑ ہے۔ نمبر 3، 2 منٹ میں 15 پش اپس کرنے ہوں گے، یہ بھی ریپیٹیشن ہے۔ نمبر 4،
एक खुदाई होगी, खड्डा होगा जिसे खाई कहते हैं। खाई की 4.7 इंच चौड़ाई और ऊंचाई 4 फीट की गहराई के साथ अबूर करें। यानी एक खाई होगी जो 4.7 उसकी चौड़ाई होगी 4 फीट 7 इंच और ऊंचाई 4 फीट की होगी। उसके ऊपर से आप लोगों ने अबूर करना है, उसको फिलांगना है। तो मेरे बच्चों, ये पहले से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। फिजिकल भी ये मुकम्मल इसके अंदर जो है ये तफसील दी गई है। आप लोगों को 2 मिनट में 15 सेटअप करने हैं, 2 मिनट और 8.5 मिनट में तकरीबन 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है। 2 मिनट में 15 पुशअप करने हैं। एक खाई है जिसको पास करना है, ये लाजमी करना है। 2 मिनट में आप लोगों ने 3 चैनअप करने हैं जो कि लाजमी है। इब्तदाई तिब्बी टेस्ट। टेक्निकल कैडेट कोर्स के ज़रिए पाक फ़ौज में शमूलियत के लिए उम्मीदवार को करीबी ASNRC से इब्तदाई मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। ये मेडिकल टेस्ट जो है CMH से आप लोगों ने मेडिकल टेस्ट करवाना है। वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, वो आप लोग मेडिकल टेस्ट करेंगे। उसमें कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, तो वो आप लोगों ने पास करने हैं। जो उसमें मेडिकली फ़िट होंगे वही मज़ीद आगे बढ़ सकेंगे। मज़ीद इंतखाब। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार जो मुंतखब हो जाएंगे, पाक आर्मी की इंतज़ामिया उन्हें वेबसाइट के ज़रिए ISSB टेस्ट के कॉल लेटर देगी। जो लोग प्रीलिमिनरी यानी इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे, पहले वो तहरीरी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट, ये तीनों पास कर लेंगे, तो उनको ISSB टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी होंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। ISSB टेस्ट पास करने के बाद उम्मीदवारों को करीबी CMH से तिब्बी इम्तिहान पास करना होगा। जो मेरे बच्चे ISSB टेस्ट पास करने के बाद कर लेंगे, उनको CMH से दोबारा मेडिकल टेस्ट, फाइनल टेस्ट होगा, वो पास करना है। GHQ तलबा का हतमी इंतखाब उनकी मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पर करेगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों का मुकम्मल ISSB का पहले टेस्ट, रिटन टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ये मुकम्मल होने के बाद आपका बोर्ड जो है वो इंतखाब करेगा। अगर आप लोगों ने सारे मराहल अच्छे तरीके से पास कर लिए हैं, उनकी मेरिट लिस्ट के ऊपर आप आ गए, तो आप लोग पास कर जाएंगे। तकनीकी कैडेट कोर्स के लिए तालीम और तरबियत। मज़ीद तफसील जानते हैं। इंटरमीडिएट की बुनियाद पर दाखिला लेने के बाद तलबा टेक्निकल कैडेट कोर्स के ज़रिए इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद तालीमी तरबियत हासिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के शोबों की फहरिस्त दर्ज झील है। मेरे बच्चों, जिन ट्रेड में आप लोगों को इंजीनियर बनाया जाएगा, उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस ये हैं। मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों को बता देता हूँ। जो 4 साला कोर्स होगा, 4 साला ड्यूरेशन होगा इसका, उसके ऊपर मबनी ये कोर्स है जो मिलिट्री कॉलेजेस से आप लोग पास करेंगे। डिग्री का नाम है सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रसालपुर नस्ट, 4 साला कोर्स है ये। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिंगर रावलपिंडी नस्ट, ये भी 4 साला कोर्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी नस्ट, ये भी 4 साला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी नस्ट, ये भी 4 साला कोर्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, ये भी 4 साला है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 4 साला है। मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी नस्ट, ये भी 4 साला है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सालपुर नस्ट, ये भी 4 साला है। ये तमाम डिग्रियां जो हैं आप लोग, ये 4 साला हैं। ये BS डिग्री है जो आप लोगों को 4 साल ये पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा कोर्स, तो आप लोगों को BS की डिग्री इन इंजीनियरिंग
جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ شامل ہیں، ان کے اندر آپ کو ڈگری مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد ملٹری ٹریننگ کا دورانیہ، متعلقہ بیچلر انجینئرنگ ڈگری میں 4 سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد امیدوار فوجی تربیت حاصل کریں گے۔ اس تربیت کا دورانیہ 1 سال ہوگا۔ یہ تربیت طلباء کی اندرونی صلاحیت کو نکھارنے اور انہیں ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے ذریعے پاک آرمی میں انجینئر بننے کے قابل بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ تربیت پی ایم اے کاکول میں ہوگی۔ اس ٹریننگ میں امیدوار ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے ذریعے انجینئر بننے کے لیے مطلوبہ صلاحیتوں کی تلاش کریں گے۔ میرے بچے جو یہ ڈگری پاس کر لیں گے اس کے بعد ان کا 1 سالہ فزیکل ٹریننگ پی ایم اے کاکول میں ہوگی۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو 1 سال ٹریننگ دی جائے گی۔ تربیت کے بعد عہدہ ٹرینر سے مناسب تربیت حاصل کرنے کے بعد طلبہ متعلقہ شعبوں میں آرمی انجینئر بنیں گے اور ان کو ایز اے کیپٹن کا رینک آرمی کا دیا جائے گا۔ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس رجسٹریشن کا عمل، آپ لوگوں نے کس طرح سے رجسٹریشن کروانی ہے؟ امیدواروں کی آسانی کے لیے پاک آرمی کی انتظامیہ طلباء کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ آن لائن اور آف لائن دنوں میں ذرائع سے درخواست دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سے طلباء ایسے ہیں جن کی خواہش ہے لیکن درخواست دینے کے لیے انٹرنیٹ یا معلومات کافی وسائل نہیں۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ وہ میرے بھائی میرے بچے جو دور دراز کے ایریاز میں ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے یا وہ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے، ان کو بھی تفصیل بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس رجسٹریشن کا عملاً امیدوار آن لائن درخواست دے سکتے ہیں یا ASNRC یعنی آرمی سلیکشن سینٹر اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ آن لائن رجسٹریشن کے لیے یہاں کلک کریں، نیچے میں نے ویب سائٹ دی گئی ہے، وہ ویب سائٹ آپ نیٹ پر لکھ کر اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کی پوری ویب سائٹ جو ہے آرمی کی وہ اوپن ہو جائے گی، وہ آپ آن لائن اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار کے پاس ای میل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ای میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ آپ لوگ بنا لیں، اور تمام تفصیلات جیسے کہ ٹیسٹ کی تاریخ، فیس کا طریقہ اور شیڈول انٹرنیٹ اور اس کے ای میل پر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو آپ آن لائن بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو قریب ترین بھرتی مراکز جو میرے بھائی جن کو جو ہے نزدیک کوئی آفس آرمی کا پڑتا ہے وہ اس پر خود جا کر اپلیکیشن دے سکتے ہیں، وہاں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ میں نے نیچے تمام آرمی سلیکشن سینٹر کے ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ دے دی ہے۔ جو جس ایریے سے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کے نزدیک ہے وہ اس سینٹر پر جا سکتے ہیں یا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ سینٹر پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تمام مطلوبہ سابقہ تعلیمی دستاویزات CNIC، اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو والد یا والدہ کا CNIC بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ گزٹ آفیسر کے ذریعے 6 رنگین تصدیق شدہ تصاویر اور دوبارہ کرنے والوں کو 3 لینے کی ضرورت ہوگی۔ کاپیاں اور اصل ISSB نہیں تجویز کردہ خط RCC ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ مکمل آپ لوگوں کو میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ آن لائن اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو www.joinpakarmy.gov.pk پر جا کر آپ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ مکمل تفصیل اس کے اوپر جو ہے رجسٹریشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ مکمل تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کروانی ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، اور پہلے کون سا ایگزام ہوگا، انیشیل ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ لوگوں کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ یہ پاس جو کر لیں گے ان کی حتمی لسٹ بنے گی۔ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو دوبارہ جو ہے ISSB کے لیے کال لیٹر جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ جو میرے بچے ISSB کو بھی کلیئر کر لیں گے تو ان کی میرٹ لسٹ جو ہے GHQ راولپنڈی سے بنے گی۔ جو اس کے اوپر اہل ہوں گے، جو امیدوار
میرٹ پر اتریں گے ان کو جو ہے سلیکٹ کر لیا جائے گا، اور وہ 4 سالہ کورس جو اوپر میں نے آپ لوگوں کو مختلف بتایا گیا ہے اس میں وہ ڈگری حاصل کریں گے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1 سال ان کی جو ہے PMA کا اسکول میں ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد وہ پاک آرمی میں ایز اے انجینئر اور پاک آرمی کا رینک ایز اے کیپٹن کے طور پر پاک آرمی میں سرو کریں گے۔ یہ مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے وہ ان سینٹرز کے اوپر جا کر جس کے نزدیک ہے وہ ان سینٹر میں جا کر اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ آرمی سلیکشن سینٹر لاہور، مکمل تفصیل، مکمل اس کا جو ہے وہ ایڈریس وغیرہ دیا گیا، ٹیلی فون نمبر دیا گیا۔ آپ نے مزید تفصیل جاننے ہیں تو ان نمبروں پر رابطہ کر لیں۔ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر راولپنڈی، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کراچی، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کوئٹہ، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پشاور، آرمی سلیکشن سینٹر اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ملتان، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر حیدرآباد، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر گلگت، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر فیصل آباد، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر مظفر آباد، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر خوزدار، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ڈیرہ اسماعیل خان، اور آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پنو واکن۔ یہ تمام وہ سینٹر تھے جہاں آپ لوگ جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، جو بھی میرے بچے بھائی اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک ارادوں میں کامیاب کرے۔ لیکن اس میں آپ لوگوں کی محنت ضروری ہے۔ میرے بچے جو ابھی انٹر کر لیا ہے، انہوں نے FSC کی ہے، وہ مکمل تیاری کریں۔ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، 4-5 مہینے ہیں، اس میں آپ مکمل تیاری کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 سبجیکٹ ہیں جن کی آپ نے تیاری کرنی ہے، ان کو اچھے سے پڑھیں، ٹیوشن لے لیں، کسی اچھے استاد کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو مکمل پڑھیں اور تیاری کرنے کے بعد اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محنت کو رنگ لائے گا۔ ماں باپ کی دعاؤں اور ٹیچر کی محنت سے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو میرے بچوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا گوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ اپنے ہوسٹ GM چودھری کو اجازت دیں۔ آخر میں میری ایک ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے، میرے اس YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی میرے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ آپ لوگوں کی کوشش سے میں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔